مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے۔ وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس، ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں؟ یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی؟ ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا۔ حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے دیں۔ بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی ہے؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ شر کی قوت اپنی چالیں چل رہی ہے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دیکھیے جب میں آیت آپ کو سنائی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرک۔ پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا، انہیں مشرک نہیں کہا، کافر کہا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگلی آیت میں اب آیا، اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے، الہدا، کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر، دین حق، نظام عدل، عدل و قسط،
نظام عدل اجتماعی، سچا دین، سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ بات تو ہو کر رہے گی، اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اس آیت مبارکہ میں اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ہونا ہے۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے۔ اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود 4 ورقہ نکال لیجئے، متن کو دیکھیے۔ خلافت کا وعدہ، حدیث مبارک ہے حضرت نعمان ابن بشیر، یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اسے تمکن، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہیں۔ مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں۔ اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں۔ چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مثابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا پورا ثبوت دے چکے، جبکہ وہ رجلیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، گویا کہ پورے جزیرہ نماء عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے۔ نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے،
1400 برس کی. اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتابچے کے 4 صفحے پر درج ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لیتے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے. اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا. کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں. ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے. اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے. کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا. جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست. یہی بھارت کا حال ہے. آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے. اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے. اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے. حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں. ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں. پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو. ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا. وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی. فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے. حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا. لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے. ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا. اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا،
مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک. اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. میں اب کیا کیا گنواؤں. حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے. فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ. میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں. لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں. تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے. اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا. یہ چوتھا دور تھا. لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے. یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا. حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں. ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں. وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا. فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم. لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا. یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے. آج ہم پیک میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی. لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں. اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے. لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بین ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے. میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا. صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے. جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور،
2 حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت, اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں, ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں, ان آیات کو حرز جان بنائیں, تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے. ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے. اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے. 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں. عام کریں, پھیلائیں. پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی, صحیحین میں سے ایک, سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ. حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا, لپیٹ دیا. فرائیت مشارقہا و مغاربہا, میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے گئے. اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا. دوسری روایت حضرت مقداد سے, یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے, ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے, اور ہمیں صدمہ ہے. علامہ اقبال کا فرزند, اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے. اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے, ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے. اس حدیث میں اس کا توڑ ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل, یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا, اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا. اما یعزہم اللہ, یا تو اللہ گھر والوں کو, خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا. فیکونون من اہلہا, وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے. وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ, یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا. فَيَدِينُونَ لَهَا, اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابع داری اختیار کریں. یہی 2 راستے ہیں, یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا. ان یہودیوں سے, ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو, حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں, چھوٹے بنیں, اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے. دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے, تدبیریں ہوتی ہیں, صلح بھی ہوتی ہے, جنگ بھی ہوتی ہے. آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے, ایک ملت نہیں بن سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنایا. 2 قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال, وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال, اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے. صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئیں, تین آلٹرنیٹیوز. ایمان لے آؤ, ہمارے برابر کے ہوگے, بھائی ہوگے, جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی, ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے. یہ نہیں تو چھوٹے بنو,
اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے، جس کی کامل تنسیخ کی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے۔ اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئیں یا اسلام کی تابع داری قبول کر دیں، تب کے لیے تیار ہوں، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کرۂ ارضی جگمگا اٹھے گا۔ اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا۔ ایک ملک جزیرہ نماء عرب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا۔ پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی، 3 لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال۔ شمال میں اوشیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے۔ اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ، امریکہ کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب، عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹلسٹ سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان
کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ۔ 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ صنم خانہ ہند، مجددین کی آماجگاہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری یا الف ثانی، اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند اسیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا۔ یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا۔ اب دوبارہ جو کتابچہ شائع کیا ہے انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا۔ جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا۔ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا۔ وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں۔ سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا۔ وہ تحریک نہیں۔ پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس شد و مت کے ساتھ، مولوی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا۔ گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ پھر اور شواہد نوٹ کیجئے، وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا۔ صرف ایک جگہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس سے پھر گونج گیا پورا بر عظیم پاک و ہند، راس تمہاری سے لے کے درہ خیبر تک، اور ادھر مکران سے لے کر چٹاگانگ تک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا۔ پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی۔ جب حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس حاکمیت نہیں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں۔ 10 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، یہی تو خلافت ہے۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے، اور یہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو خود جو اصل حاکم ہے اللہ، جو اس نے متعین کر دی ہے۔ پھر یہی وہ ملک ہے، واحد ملک پوری دنیا میں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا حرام قرار دیا ہے۔ پوری مسلم ورلڈ کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ یہ شواہد ہے۔ علامہ اقبال جیسا مفکر یہاں پیدا ہوا، مولانا مودودی جیسا مصنف یہاں پیدا ہوا، مولانا الیاس جیسا مبلغ یہاں پیدا ہوا، شیخ الہند جیسا مجدد یہاں پیدا ہوا۔ پورے عالم اسلام میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ اور میں تو ایک اور بات کی طرف کہتا ہوں، اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ یہ جو جنگیں ہونے والی ہے، یہ جو خیر و شر کا مارکا دنیا کو ہے، پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے، پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا، شیطان، اس کا ایجنٹ یہودی، ان کے سب سے بڑے کارندے زائنسٹ،
ان کے جو اس وقت اعلی کار ہیں ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس جو امریکہ کی زیر سرکردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا ہے۔ 1 سال پہلے، جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے، منزل کا سراغ بھول گئے، ہم آ کر دولت کے پھندوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو متروکہ جائیداد کے لالچ، ہم اس میں پڑ گئے، بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا، بھٹک گئے۔ بہرحال میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں، پورا ٹرکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ کے ساتھ، یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے، ترکستان سے چل کر ترکی تک، پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے، نان عرب مسلم ورلڈ، وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ٹرکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر۔ بہرحال یہ تمام شواہد ہیں، اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے، اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی۔ جب یہ مارکا گرم ہوگا، ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی۔ جب اس عالم عرب میں، دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، بڑی تلخ بات ہے، عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے، افضل حصہ ہے، ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ پھر مستقل فضیلت، اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے، مادری زبان میں، لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے پیٹھ دکھائی، بہت بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں، ایسی ایسی بھاری جنگیں، حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہ شکل ہونے والی ہے۔ اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے، جس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا، اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے، کوئی اسی کا دوبارہ چربہ جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے، وہاں جو امام ہوں گے، جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی۔ یہ تصور ذہن میں رکھیے، ہمارے مابین اور عیسائیوں کے مابین حضرت مسیح کی ذات مشترک، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے، فوت ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے، پھر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، واپس آئیں گے۔ گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے، لیکن ایک اختلاف بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ یقیناً امت مسلمہ، امت عرب، مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور، اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک، فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام
کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک نہیں، وہ پیدا ہوں گے، نومولود ہوں گے، عام انسانوں کی طرح آئیں گے، ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں گے۔ خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں، اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی۔ گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر یہ جامع ترمذی، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود۔ خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، دی اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا، بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم۔ آشمارا حق بود گر خون بارک بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ 2 حدیثیں ابھی سن لیجئے، اور تیسری حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصابتان من امتی احوزهم اللہ من النار احرزهم اللہ من النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے۔ عصابت تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا، ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤتمون للمہدی، دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے
جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریطانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرض اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہیں کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا، یہ 2 کام ہیں جو کرنے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے کرو، پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج نوٹ کیجئے جس طرح 3 اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، آج ہم پر بھی اسی طرح کا 3 pronged اٹیک ہے۔ نمبر 1، ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے، رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی، اس کے ہتھ کنڈے، کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے، کہیں یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں، اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے انبار ہوں، لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامک بوم بن جائے گا۔ اگر وہ اسرائیل کے پاس ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ کمزور رکھو، ہمارے دستے نگر رہے، ہماری ہی مرضی پر، ہمارے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کریں۔ نمبر 2، اباحیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا سیلاب، اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام۔ اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں۔ قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت۔ یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے۔ اب جو سیلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے، اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار۔ اب یہاں پر امریکی سرمایہ، ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو،
اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر، یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی، بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانے دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل۔ نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر، یہ 1776 ہے، جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف ایلومیناٹی وساپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ یکم مئی، اس آرڈر آف ایلومیناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے، حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی ایلومیناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے، ڈالر در حقیقت، ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے، 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے۔ ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا، اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کے پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے۔ بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا، اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے، یہ آندھیاں نہ چلیں، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں۔ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار۔ پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا، اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ ادربا آخر چمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ داند لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو۔ تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے۔ لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا۔ کس نہ دانت لذت قرض حسن، ادربا جاں تیرا دل چو خشت و سنگ، اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جاتا ہے۔
بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے. دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ، اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے. یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں بینک انٹرسٹ کو ربا، سود حرام قرار دیا. یہ سارے شواہد ہیں. اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے. یہ عوامی تحریک کیسی ہو؟ نمبر 1، فرقہ واریت سے بلند ہو. یہ فرقہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے، جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے، آخری تباہی آ جائے. فرقہ واریت سے بلند، سیاسی کشمکش سے بلند. یہ سیاسی کشاکش، یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس سے بلند، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. علاقائیت یا لسانی قومیت، اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو، بلکہ آخرت کی فکر کرو، اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو. ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے. یہ ہے واحد علاج، اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے اس تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا. تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے، نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے عرصی پر. اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا. دیکھیے، اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ 3 دن 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں. سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے. خلافت اب قائم ہوگی تو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت، وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے. اصول وہی کے ہوں گے، فنڈامنٹل وہی کے ہوں گے. تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق. تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اردو میں، انگریزی میں، شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا. اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ. اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے. یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے. نمبر 1، حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے. اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے. حاکمیت اللہ کی. البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے. اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت. جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے. عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی،
لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں. یہ آئی جے آئی کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر آئی ایس آئی نے آئی جے آئی بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی. اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی. معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو. ایک کھلم کھلا ہے اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے. آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب. بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے. لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دیں ہم ساتھ ہو جائیں گے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا. یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے. یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت، ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا. قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے. وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے. ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو. ہاں، امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں. بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا، کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت
فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کل عدم ہوگا۔ اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن جاتا؟ کلمہ تو ایک ہی تھا نا۔ ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ۔ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا؟ ایک کلمہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کو کوئی مطالبہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے، وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولے دے رہا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے، انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے۔ لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں، تین چیزیں نکال دیجئے۔ نمبر ایک، سود نکال دیجئے۔ اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے، باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ۔ میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بند، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈہ اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے، وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا۔ یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجئے۔ سود نکال دیجئے، جوا، سپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری۔ عشری زمین ملکیت ہی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان
جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ، اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے۔ جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کروں، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام